إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نديد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في موضع آخر فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. آمين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين. محترم حاضرین، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، عظمت، جلالت، حمد، ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلے تنہا اس کائنات کا خالق ہے، پیدا کرنے والا، انسانوں کا، جنات کا، چرندوں کا، پرندوں کا، درندوں کا، ماننے والوں کا، انکار کرنے والوں کا، ہر ایک کا خالق صرف اللہ ہے۔ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین۔ وہ اللہ رب العالمین جو مشکل کشا ہے، بگڑیوں کا بنانے والا ہے، وہ اللہ رب العالمین جو فائدہ پہنچانے والا، نقصان پہنچانے والا ہے، عزت عطا کرنے والا، ذلت عطا کرنے والا ہے، وہ اللہ رب العالمین جو اقتدار عطا کرنے والا، چھین لینے والا ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتضل من تشاء۔
وہ اللہ رب العالمین کہ جس کی حمد، جس کی ثنا، جس کی بڑائی کبریائی بیان کرتی ہے ساری کی ساری مخلوقات، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، چرندے، پرندے، درندے، سب اللہ رب العالمین کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں. جیسے کہ خود اللہ رب العالمین نے اس بات کی گواہی دی، الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات ومن فی الارض. وہ اللہ رب العالمین کہ جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے بندے اللہ کی نعمتوں پر اللہ کی حمد، اللہ کی کبریائی بیان کریں. لہذا تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو قیامت کے دن کا مالک ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بعدہ درود و سلام تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے اسلامی تعلیمات ہم تک امانت داری اور دیانت داری سے پہنچی. یہ وہ رسول ہے جس کی اطاعت کو اللہ رب العالمین نے اپنی اطاعت سے جوڑ دیا. فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. مفہوم مخالف یہ نکلا کہ اگر کسی نے رسول کی اطاعت نہ کی تو اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت نہ کی. یہ وہ رسول کہ جسے یہ اعزاز، یہ بلندیاں اللہ رب العالمین نے عطا کی کہ جس کے ذکر کو بلند اللہ رب العالمین نے کیا، گواہی دی. فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اتنا بلند کہ جہاں اللہ رب العالمین کی توحید وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت. یہ وہ رسول کہ جس کے باتوں کی گواہی اللہ رب العالمین نے دی کہ یہ رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے ہیں، بلکہ جو اللہ رب العالمین وحی کرتا ہے اسی کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ وہ رسول کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کر دیا کہ جو رسول دے فوراً لے لو، اور جس چیز سے روکے اس سے فوراً رک جاؤ، باز آ جاؤ. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ وہ رسول کہ جسے اللہ رب العالمین نے بہت سارے خیر عطا کیے، بہت ساری بھلائیاں عطا کی، حوض کوثر عطا کیا. انا اعطیناک الکوثر. سارے انسانوں کا سردار اللہ رب العالمین نے بنایا. عاجزی یہ کہ سارے انسانوں کی سرداری ملنے کے باوجود بھی کوئی فخر نہیں. انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر. لہذا درود و سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین، اس مختصر سے تمہید کے بعد آج کے جمعہ کا موضوع ہے توحید ہی سب سے پہلے کیوں. بڑا اہم، بڑا جامع موضوع ہے. کیا ہے؟ توحید ہی سب سے پہلے کیوں. انشاءاللہ قرآن و احادیث کے دلائل کے ذریعے سے ہم جانیں گے کہ توحید ہی سب سے پہلے کیوں. حاضرین، توحید اس لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، جتنی اہم اور ضروری ہوتی ہے، اس پر اتنا ہی زیادہ زور دیا جاتا ہے، اس کا ذکر اتنا ہی زیادہ بار بار کثرت سے کیا جاتا ہے تاکہ دل و دماغ میں وہ چیز اتر جائے، رچ جائے، دل و دماغ میں وہ چیز بس جائے، وہ چیز فراموش نہ ہونے پائے، وہ چیز چھوٹنے نہ پائے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کی الف لام سے لے کر، الحمد کی الف لام سے لے کر والناس کی سین تک سب سے زیادہ ذکر اگر کسی چیز کا کیا گیا تو وہ ہے توحید کا ذکر، اور سب سے زیادہ رد کسی چیز کا کیا گیا ہے تو وہ ہے شرک کا رد. سب سے پہلے توحید اس لیے، سب سے پہلے توحید کیوں؟ اس لیے کہ جہاں توحید کا ذکر آیا وہاں پر ان چیزوں کی اہمیت اور فضیلت بڑھا دی گئی. جیسے مختصراً سورہ اخلاص کے اندر توحید کا ذکر ہے، شرک کا رد ہے. چھوٹی سی سورت تہائی قرآن کے برابر قرار دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ توحید کا ذکر ہے اور شرک کا رد ہے. توحید ہی سب سے پہلے کیوں؟ اس لیے کہ توحید یہ کامیابی ہے، مفہوم مخالف شرک ناکامی ہے.
توحید یہ علم ہے، توحید یہ علم ہے، شرک یہ جہالت ہے، توحید یہ جنت ہے، شرک یہ لازمی طور پر جہنم ہے۔ توحید ہی سب سے پہلے، کیوں؟ اس لیے توحید ہی سب سے پہلے کہ انسانوں کی پیدائش کا مقصد توحید، انبیاء اکرام کے بھیجے جانے کا مقصد توحید، توحید ہی سب سے پہلے، کیوں؟ اس لیے توحید ہی سب سے پہلے کہ کتابوں کے نزول کا مقصد توحید، توحید ہی سب سے پہلے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہر جگہ توحید کے مظاہر، توحید کی نشانیاں بکھیر رکھی ہے، حق کی نشانیاں اللہ رب العالمین نے پھیلا کر رکھی ہے، اور اتنی زیادہ پھیلا کر رکھی ہے کہ انسان آسمان میں غور کرے، زمین کی وسعت پر غور کرے، پانی کی شفافیت پر غور کرے، انسانوں کی پیدائش، انسانوں کے جسم پر غور کرے، ہر جگہ اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ رب العالمین کی توحید نظر آئے گی۔ اور اسی بات کی گواہی خالق کائنات مالک ارض و سما نے بڑے پیارے انداز میں بیان کی، فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ کیا پیاری آیت ہے، اللہ رب العالمین نے کہا ہم تمہیں ہماری نشانیاں دکھائیں گے کائنات میں، غور تو کرے، ذرا آسمان کی بلندیوں پر غور تو کرے، اس پر غور و فکر کرنے کی تعلیم اللہ رب العالمین نے دی، اونٹ کی پیدائش پر غور تو کرے، زمین کی وسعت پر غور تو کرے، پہاڑ کے میخوں کی طرح گاڑے جانے پر غور تو کرے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا۔ ہم اپنے جسم، باڈی کے پارٹس، ایک ایک عضو پر غور تو کرے، آنکھوں کی جو نسیں ہیں، فنگر پرنٹس، اس پر غور تو کرے، بلڈ، خون کے اندر کی ٹائپس، اس پر غور تو کرے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے ہی نہیں کہا کہ ہم تمہیں ہماری نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں، کائنات میں، وفی انفسہم، اور تمہارے نفس میں بھی دکھائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، حق کے واضح ہو جائے۔ تو ہر جگہ اللہ رب العالمین نے توحید کی نشانیاں بکھیر رکھی ہے، اس لیے سب سے پہلے توحید کیوں سب سے پہلے؟ اس لیے سب سے پہلے توحید کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، ابھی زمین پر اللہ رب العالمین نے نہیں بھیجا، ابھی اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو عالم ارواح میں اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے سارے انسانوں کو نکال کر سب سے اللہ رب العالمین نے گواہی لی، توحید کی گواہی لی، جس کا ذکر قرآن مجید 9واں پارہ سورہ آراف آیت نمبر 171 یا 72 میں اللہ رب العالمین نے اس انداز میں ذکر کیا جسے عہد الست بھی کہا جاتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بنایا، آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو اللہ رب العالمین نے نکالا، اور سب سے پہلا جو سوال سارے انسانوں سے کیا عالم ارواح میں، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا سوال اللہ رب العالمین نے کیا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب کے سب نے جواب دیا۔ یاد رکھیے، توحید پر قائم رہنے والے بھی، شرک میں مبتلا رہنے والے بھی، سارے کے سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سب کے سب نے گواہی دی۔ کیا گواہی دی؟ بلا کیوں نہیں، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی رب نہیں، تیرے علاوہ کوئی پالنے والا نہیں، تیرے علاوہ کوئی خالق و مالک نہیں، گواہی دی۔ اس لیے سب سے پہلے توحید۔ کیوں سب سے پہلے توحید؟ اس لیے کہ عالم ارواح میں اللہ رب العالمین نے سب سے گواہی دی، اور یہ ذکر بھی کیا۔ کیوں گواہی لی اللہ رب العالمین نے؟ ان تقولوا یوم القیامت ان کننا ھذا غافلین، ایسا نہ ہو کہ تم یہ نہ کہے کہ ہم اس سے غافل تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے پہلے ہی سب سے گواہی، اس لیے سب سے پہلے توحید۔ دلائل بہت سارے ہیں اور بہت اہم ٹاپک ہے، اس لیے کہ الحمدللہ جو توحید پرست ہوتا ہے اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ توحید کا ذکر نہ کر لے۔ کوئی مجلس اس کی نہیں گزرتی جس میں توحید کا ذکر نہ کرتا ہو۔ تو لوگوں کو
بڑے عجیب سے لگتا ہے کہ تم ہر وقت توحید ہی کہتے ہو، ہر وقت توحید ہی کہتے ہو، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ تو بہت سارے دلائل ہیں، مختصراً اشارہ کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے توحید اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قیامت عالم ارواح میں سب سے گواہی لی کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اس لیے سب سے پہلے توحید۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا اور مقصد اور وجہ بھی بتا دیا کہ تمہاری پیدائش کا مقصد، انسان ہو جنات ہو دونوں کی پیدائش کا مقصد توحید ہے۔ قرآن مجید 27واں پارہ سورہ داریات آیت نمبر غالباً 56 ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا صرف میری عبادت کی۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ انسانوں اور جنات کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ توحید، یعنی ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد، خاص مقصد توحید ہے کہ توحید ہی کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس لیے سب سے پہلے توحید۔ توحید کیوں سب سے پہلے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء اکرام بھیجے، ان انبیاء اکرام کے بھیجے جانے کا مقصد یہی توحید رہا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید 14واں پارہ سورۃ النحل آیت نمبر 36 میں اعلان فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے، جہاں جہاں انسان تھے، جس جس علاقے میں انسان تھے، اللہ رب العالمین نے رسول بھیجے، اور ان کے رسولوں کے بھیجے جانے کا مقصد اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے۔ رسولوں کے بھیجے جانے کا مقصد کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف بلائیں گے، توحید کی طرف بلائیں گے، اور صرف توحید کی طرف بلانا ہی کافی نہیں، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت کی عبادت سے روکنا، کل ما عبدت لغیر اللہ، ہر وہ چیز اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت۔ کیا پتہ چلا؟ توحید سب سے پہلے اس لیے کہ تمام انبیاء کرام کے بھیجے جانے کا مقصد یہی توحید ہے، یہی توحید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے انبیاء کرام آئے، حضرت نوح علیہ السلام کی سب سے پہلی دعوت، حضرت نوح علیہ السلام کی سب سے پہلی دعوت یہی توحید، حضرت ہود علیہ السلام کی سب سے پہلی دعوت یہی توحید، حضرت صالح علیہ السلام کی سب سے پہلی دعوت یہی توحید، حضرت شعیب علیہ السلام کی سب سے پہلی دعوت یہی توحید، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلی دعوت یہی توحید، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی دعوت یہی توحید۔ تمام انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی اور شرک سے روکا۔ اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کیا معاملہ ہے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے؟ یعنی سب سے پہلے توحید۔ دیکھ جائیے، اپنے رگ رگ میں بسا لیجئے، اپنے دل و دماغ میں پیوست کر لیجئے، توحید کے بغیر زندگی نہیں، توحید کے بغیر کامیابی نہیں، توحید کے بغیر جنت نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے توحید، سب سے پہلے توحید کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی سب سے پہلی بنیاد، سب سے پہلا پلر، سب سے پہلا ستون جو ہے وہ توحید ہے۔ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس میں سب سے پہلا پلر، سب سے پہلا ستون جو ہے وہ توحید کی گواہی۔ یعنی اگر کسی نے پہلے پلر کو توڑ دیا، باقی کے سارے برباد۔ ابھی انشاءاللہ اور آگے دلائل آئیں گے تو پتہ کیا چلا؟ اس لیے سب سے پہلے توحید کہ اسلام کی سب سے پہلی بنیاد، سب سے پہلا ستون توحید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا اور اللہ رب العالمین کا حکم ہوا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبیوں کو ڈرائیے، اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، سب سے پہلا نعرہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر، سب سے پہلی جو دعوت دی مشرکین میں دعوت دی، کس چیز کی دعوت دی؟ کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ کیا پتہ چلا؟ سب سے پہلے توحید اس لیے کہ کامیابی ہے، سب سے پہلے توحید، سب سے پہلے توحید اس لیے کہ انبیاء کیا مشن ہے توحید، سب سے پہلے توحید اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ ہے کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی توحید کو اپناؤ، شرک رد کرو، کامیاب ہو جاؤ۔
اس لیے سب سے پہلے. کیوں سب سے پہلے توحید؟ دلائل بہت سارے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا، اہل کتاب کی طرف، یہودیوں کی طرف، عیسائیوں کی طرف. اور کیا پیغام دیا؟ ادعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ تم ادھر جا کر سب سے پہلے جس چیز کا پیغام دو گے، جس چیز کی دعوت دو گے، جس چیز کا ذکر کرو گے، وہ سب سے پہلی چیز ہے توحید، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے ہوئے کہا، امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے. حکم، آرڈر، وجوب، فرضیت پر دلالت کرتا ہے کہ لوگوں سے قتال کرو، حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، یہاں تک کہ لوگ توحید کی گواہی. یعنی سب سے پہلے اس لیے توحید. اس کے علاوہ اور بہت سارے دلائل ہیں، مختصراً سب سے پہلے توحید کیوں؟ اس لیے سب سے پہلے توحید کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سب سے پہلی وحی نازل کی. کس سورت کی؟ سورہ الگ کی ابتدائی آیات، شروع کی آیات، جس میں اللہ رب العالمین نے توحید کا ذکر کیا، جس میں اللہ رب العالمین نے علم کا ذکر کیا. اور علم میں سب سے پہلا علم جو آتا ہے وہ توحید کا آتا ہے. یاد رکھیے، آج یقیناً دنیا ریسرچ کر رہی ہے، تحقیق کر رہی ہے، اور اتنی زیادہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ ہواؤں میں اڑنا، سمندر میں غوطے لگانا، سمندر کی گہرائی کو ناپنا، اور انسان کے جسم کے ایک ایک عضو کے بارے میں جاننا شروع کر لیا ہے. یقیناً کر لیا ہے. تحقیق کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے انسان. لیکن اگر وہ توحید نہ جانے تو اس نے کچھ نہیں جانا. اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے حکم دیا، کیا دیا؟ اقرا، پڑھو. کیا پڑھو؟ میتھ سائنس ٹھیک ہے وہ پڑھو، اس سے اسلام نے روکا نہیں، لیکن اگلی آیت کا ٹکڑا دیکھو، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو. کس کے نام سے پڑھو؟ اپنے رب کے نام سے پڑھو. رب کے نام سے کون پڑھے گا؟ ظاہر سی بات ہے، جو اپنے رب کو جانے گا وہ رب کے نام سے پڑھے گا. رب کے نام سے کون پڑھے گا؟ جو یہ جانے گا کہ مجھے پیدا کرنے والا کون ہے. وہ جب جانے گا اپنے پیدا کرنے والے کو، تب اپنے رب کے نام سے پڑھے گا. کون اپنے رب کے نام سے پڑھے گا؟ جسے معرفت رب ہو، جسے اللہ رب العالمین کی جانکاری ہو کہ اللہ رب العالمین پیدا کرنے والا، اللہ رب العالمین روزی دینے والا، اللہ رب العالمین زندگی گزارنے کے اسباب عطا کرنے والا، اللہ رب العالمین بارش کا برسانے والا، ہواؤں کا چلانے والا، مشکلوں کو دور کرنے والا، صحت و تندرستی عطا کرنے والا اللہ رب العالمین. جب جسے معلوم ہوگا کہ میرا رب کون، جب وہ رب کو جانے گا تبھی تو رب کے نام سے پڑھے گا. جب رب کو جانے گا ہی نہیں تو رب کے نام سے کیسے پڑھے گا؟ اس لیے کہا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. بڑی جامع آیت ہے، بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے، یہ صرف اشارات کیے جا رہے ہیں. تو کیا پتہ چلا؟ اپنے رب کے نام سے پڑھنا ہے. سب سے پہلے معرفت رب، اللہ رب العالمین کا تعارف، اللہ رب العالمین کا انٹروڈکشن کہ کون اللہ ہے، کون رب ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اپنی آئیڈینٹی، اپنا تعارف بھی پیش کیا. قل هو اللہ احد کہہ کر اللہ رب العالمین نے نعرہ بلند کر دیا. آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی وہ کسی کے ہمسا ہے. کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا پڑھنا ہے، لیکن سب سے پہلے توحید کے بارے میں پڑھنا ہے، سب سے پہلے توحید کے بارے میں جاننا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید 26واں پارہ سورہ محمد میں بھی اس بات کا آرڈر دیا، حکم دیا، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. جان لو. کیا جان لو؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. جان لو پہلے اس بات کا. اللہ رب العالمین پتہ کیا چلا؟ سب سے پہلے توحید کا جاننا ہمارے لیے لازم و ضروری ہے، اس لیے کہ اس کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے. حاضرین، سب سے پہلے توحید کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ جب انسان توحید کو جانے گا تو اس کی نیکیاں محفوظ ہوگی. اگر وہ توحید کو نہیں جانے گا
تو رات دن نمازیں پڑھتا رہے، پیشانی پر گٹے پڑھتے رہے، لوگ نمازی کہتے رہے، انسان حج کرتا رہے، زکات دیتا رہے، صدقہ و خیرات کرتا رہے، دنیا بھر کی نیکیاں کر لے، لیکن اگر اس کی زندگی میں شرک ہے، اس کی زندگی میں توحید نہیں ہے، تو سارے کے سارے اعمال برباد ہے، بیکار ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بڑے پیارے انداز میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین نے 18 انبیاء کرام کا ذکر کیا، 18 انبیاء کرام کا نام اللہ رب العالمین نے لیا۔ ان 18 انبیاء کرام کا نام لینے کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنا قانون بتایا، اللہ رب العالمین نے اپنا فیصلہ سنایا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ لوگ بھی شرک کرے، ان کے عمل بھی برباد ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ 24ویں پارے سورہ زمر میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ شرک کریں، لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی ہماری زندگیوں میں ذرہ برابر شرک نہ آنے پائے، ذرہ برابر ہماری زندگیوں میں شرک کی آمیزش نہ ہو، ہم پورے کے پورے مخلص توحید پرست ہو، تب ساری نیکیاں قبول ہوں گی، تب نمازیں قبول ہوں گی، تب روزے قبول ہوں گے، تب حج قبول ہوگا، تب صدقہ و خیرات زکات قبول ہوگی، تب دیگر اور نیکیاں قبول ہوں گی۔ لیکن اگر زندگی میں شرک آ گیا اور اگر اسی حال میں انسان مر گیا، تو اللہ رب العالمین نے اپنا فیصلہ بھی سنا دیا۔ چاہے کسی کا کوئی رشتہ دار ہو، نبی سے خون کا تعلق کیوں نہیں رکھتا ہو، اللہ رب العالمین نے فیصلہ سنا دیا، إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیات ہے۔ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، اللہ کا اعلان ہے، إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے، فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اس کے اوپر جنت حرام ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، لازمی طور پر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ کوئی ہمارا مددگار ہوگا، کوئی ہمیں پار کر دے گا، اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں، فیصلہ اللہ رب العالمین کا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اور آیات میں بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا، اگر نمازوں کو قبول کروانا ہے، عبادات کو قبول کروانا ہے، نیکیوں کو قبول کروانا ہے، تو لازمی طور پر توحید کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے سب سے پہلے توحید، اس لیے سب سے پہلے توحید۔ اس کے علاوہ اور دیگر اور دلائل بھی ہے، حدیثوں میں بھی آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر کر گناہ کر کر آئے اور مجھ سے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا، میں ضرور تیرے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اور اس کے علاوہ دیگر اور بھی دلائل ہے۔ بہرحال توحید ہی سب سے پہلے کیوں؟ توحید ہی سب سے پہلے اس لیے کہ اگر دنیا میں انسان توحید پر قائم ہوگا تو عذاب قبر میں جب وہ جائے گا، قبر میں جب اس سے سوال کیا جائے گا من ربک، تو جو دنیا میں توحید پر قائم رہے گا، قبر میں اس کی زبان سے الفاظ نکلیں گے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور اگر وہ دنیا میں توحید پر قائم نہیں رہا تو اس کی زبان سے یہ الفاظ نہیں لکھنے گے، جیسے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید 13واں پارہ سورہ ابراہیم کی آیت میں اعلان فرماتا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہ جو اللہ رب العالمین ثابت قدم رکھتا ہے اس شخص کو جو دنیا میں توحید پر ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں، قبر میں بھی۔ لہٰذا پتہ کیا چلا؟ اس کے علاوہ بھی دلائل ہے۔ مختصراً توحید ہی سب سے پہلے اس لیے کہ اگر ہم دنیا میں توحید پر ہوں گے تو قبر میں سوال کے جواب آسانی سے دیں گے، قیامت کے دن کامیاب ہوں گے۔ لیکن اگر توحید پر نہیں ہے تو دنیا میں بھی ناکامی اور آخرت میں بھی ناکامی ہے۔ حاضرین، توحید ہی سب سے پہلے کیوں؟ توحید ہی سب سے پہلے اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سفارش کریں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ اس مشرک ہوں گے؟ نہیں، توحید پرست ہوں گے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے حقدار بننا چاہتے ہیں تو ہمیں توحید پرست بننا ہوگا، ہمیں اقرار کرنا ہوگا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ توحید لازمی ہے۔ توحید کیوں؟ توحید اس لیے کہ توحید کے بغیر جنت میں داخلہ ہی ممکن نہیں۔
اگر کوئی توحید پرست ہے وہی جنت میں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں ضرور داخل ہے۔ یعنی توحید کا اقرار اور شرک کرنا، اس لیے سب سے پہلے توحید ہی سب سے پہلے، کیوں؟ اس لیے کہ توحید یہ انقلاب کا ذریعہ ہے۔ جس کی زندگیوں میں توحید آ جاتا ہے، جس کی زندگیوں میں توحید آ گیا، یقیناً توحید آنے کے بعد اس کی زندگیوں میں انقلاب آ جاتا ہے، ایسے حیرت انگیز تبدیلیاں اس کی زندگی میں آ جاتی ہے کہ وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ جب توحید اس کے اندر آ جائے موت سے نہیں ڈرتا، لوگوں کی زیادہ تعداد سے نہیں گھبراتا، ظالم بادشاہوں سے نہیں ڈرتا، بلکہ وہ توحید کی خاطر ملک کو، وطن کو، ہر چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن توحید کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایسے بہت سارے واقعات ذکر کیے۔ یاد کیجئے اصحاب اخدود کا واقعہ، جس میں وہ توحید پرست بچے کا ذکر آتا ہے کہ ظالم بادشاہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، وہ بچے نے کہا تو رب نہیں ہے بلکہ رب تو اللہ رب العالمین ہے۔ اس نے مارنے کی ہر طرح سے کوشش کی لیکن نہیں مار پایا، کیوں؟ زندگی اور موت ہی اللہ رب العالمین کے اختیار میں، اللہ کے علاوہ ذرہ برابر کوئی نہ زندگی دے سکتا ہے، نہ ہی موت دے سکتا ہے، نہ ہی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بہرحال اصحاب اخدود کا واقعہ، تو جب توحید انسان کی زندگی میں آ جاتی ہے وہ اپنا گھر چھوڑ دے گا، ملک کو چھوڑ دے گا، وطن چھوڑ دے گا، اپنے اعزا و اقارب کو چھوڑ دے گا، لیکن توحید کو نہیں چھوڑے گا۔ اصحاب کہف کا واقعہ آتا ہے کہ اصحاب کہف یہ نوجوان ہی تھے جو توحید کی حفاظت کی خاطر، توحید کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو جنگلوں اور غار میں جا کر کے پناہ لی۔ جب توحید آتی ہے تو انسان کے اندر ایسی تبدیلی آتی ہے کہ ایسا انقلاب آتا ہے کہ وہ ظالم بادشاہ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے، اسے مرنے کا ڈر نہیں ہوتا، اسے موت کا غم نہیں ہوتا، اسے موت کی فکر نہیں ہوتی، مرنے کے بعد کا ٹینشن نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسے توحید پرستوں کا ذکر الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ ذکر کیا۔ یاد کیجئے دربار فرعون کو، جس میں فرعون نے بڑے سے بڑے جادوگروں کو بلایا، کمپٹیشن کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، لیکن جب ان تو جادوگر جو آئے تو غلط ارادے کے ساتھ تھے، موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے آئے تھے۔ پورا واقعہ 90 پارے میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، لیکن جب دیکھا کہ ہم نے جو کیا وہ جادو تھا، موسیٰ علیہ السلام نے جو کیا وہ جادو نہیں بلکہ معجزہ اللہ رب العالمین کی جانب سے تھا، فوراً قرآن نے نقشہ بیان کیا، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھا تو اپنے آپ کو سجدے میں گرا دیا اور کہا ربی موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آتے ہیں۔ اب جب وہ ایمان لے آئے ان کی آزمائش کس طرح سے شروع ہوئی؟ فرعون نے کہا کہ تو تمہارا مکر اور چال تھی، یہ تمہاری پلاننگ اور سازش تھی، اب یاد رکھو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں بلکہ تمہارے ہاتھ پیر مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں گے، تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے گا، تمہیں ملک کے بدر کر دیا جائے گا۔ لیکن جب ایمان آ جاتا ہے، جب توحید آ جاتی ہے انسان کی زندگی میں، وہ مرنا گوارا کرتا ہے، ہاتھ پیر کٹوانا گوارا کرتا ہے، لیکن توحید سے ہٹنا گوارا نہیں کرتا۔ وہ توحید پرستوں نے اللہ رب العالمین سے فریاد کی، دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے، صبر کی توفیق عطا فرما اور ہمیں موت اس حال میں آئے کہ ہم مسلمان ہو، تیرے مطیع و فرما بردار ہو، توحید پر ہمیں۔ اللہ اکبر، یہ توحید کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے سب سے پہلے توحید کا آنا ہے۔ توحید آئے گی تب سنت صحیح آئے گی، اگر توحید نہیں آئے گی تو سنت نہیں بدعت آئے گی۔ تو یہ صرف دلائل، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں مختصراً۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے بہت سارے صحابہ اکرام کی پوری زندگی، پوری تاریخ کا جائزہ لیجئے، کیوں صحابہ اکرام نے اتنی قربانیاں دی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ پورا خاندان شہید کر دیا گیا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا، بڑے بڑے پتھر رکھ دیے جاتے، صرف ایمان کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر، زبان سے ایک ہی نعرہ نکلتا، ایک ہی الفاظ ہوتا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، ذرہ برابر اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک نہیں۔ جب یہ توحید انسان کی زندگیوں میں آ جاتی ہے تب انسان
की जिंदगियों की हालत होती है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, बड़ी से बड़ी परेशानी आ जाए, उसका ईमान अकीदा होता है कि इस परेशानी को, इस मुसीबत को दूर करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। कोई सुने या ना सुने, सुनने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या याद कीजिए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में है, रात का अंधेरा, समंदर का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा। ईमान अकीदा ये है, तौहीद ये है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उस तारीकी में आवाज लगाई, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, तू सच्चा माबूद है, तेरे अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, तू पाक है, जालिमों में से मैं हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद परस्त बंदे की आवाज को सुना और यूनुस अलैहिस्सलाम को इन सारी मुसीबतों से निजात दी। जब तौहीद इंसान की जिंदगी में आ जाती है, वो दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करता है। इसलिए सबसे पहले तौहीद। लेकिन अफसोस, आज हालत क्या है? आज वो लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, इस्लाम के मानने वाले कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती कहते हैं, उन लोगों की जिंदगियों में, यानी ईमान लाने का दावा करने वाले बहुत सारे शिर्क में मुब्तला है। अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह के लिए रुकू किया जा रहा है, गैरुल्लाह के लिए सजदे किए जा रहे हैं, कुर्बानियां दी जा रही है, अल्लाह के अलावा को मुश्किल कुशा समझा जा रहा है, बिगड़ियों का बनाने वाला समझा जा रहा है, अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक, अल्लाह की सिफात में किसी को शरीक, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में किसी को शरीक। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के बारे में जिक्र किया, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। कितने ऐसे ईमान का दावा करने वाले हैं जो शिर्क में मुब्तला है। एक तरफ सूरह फातिहा पढ़कर ये ऐलान करते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। दूसरी तरफ शिर्क का ये आलम है कि अल्लाह के अलावा के लिए भी इबादत हो रही है, अल्लाह के अलावा से भी मदद मांगी जा रही है। हाज़रीन, सबसे पहले तौहीद, इसलिए कि जब तौहीद आएगी दुनिया और आखिरत में कामयाबी आएगी। सबसे पहले तौहीद इसलिए कि आलम अरवाह में हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन से अहद किया और इकरार किया कि रब तो सिर्फ अल्लाह तू ही है। सबसे पहले तौहीद इसलिए कि अंबिया इकराम के भेजे जाने का मकसद यही तौहीद। सबसे पहले तौहीद इसलिए कि ये जिंदगियों का मकसद यही तौहीद है। सबसे पहले तौहीद इसलिए कि किताबों के नुज़ूल का मकसद तौहीद है। सबसे पहले तौहीद इसलिए कि इस्लाम का पहला पिलर, पहला सुतून यही तौहीद है। सबसे पहले तौहीद इसलिए कि नेकियों के कबूलियत का दरिया और सबब यही तौहीद है। सबसे पहले तौहीद इसलिए कि ये तौहीद है तो जन्नत है, ये तौहीद नहीं है तो जन्नत नहीं है। सबसे पहले तौहीद इसलिए कि ये तौहीद आएगी तो इनकलाब आएगा, जिंदगियों में बदलाव आएगा, वरना अगर तौहीद ना आई तो बदलाव भी नहीं आएगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी कौम को बदलता नहीं जो अपने आप को न बदलना चाहे। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऐलान है। हाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह इसी तौहीद का किला कायम हुआ है नांदेड़ में। मस्जिद तौहीद से तौहीद का नारा बुलंद किया जाता है, सुन्नतों की फिजाओं को आम किया जाता है। नांदेड़ में मस्जिद तौहीद का तामीरी काम जारी है, उसी के सिलसिले में आप लोगों के पास आना हुआ। आप तमाम हजरात से गुजारिश की जाती है कि जाते वक्त ज्यादा से ज्यादा ताउन करते जाए, इसलिए कि जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों पर आयद की। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, मसाजिद को तामीर और आबाद वही लोग करते हैं जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। लिहाजा तमाम हजरात से गुजारिश की जाती है कि जाते जाते कुछ ना कुछ और ज्यादा से ज्यादा ताउन करते जाए, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन बना मस्जिदन बनल्लाहु बैतन लहू बैतन फिल जन्ना, जो मस्जिद तामीर करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में उसके लिए घर तामीर करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, शिर्क कुफ्र नाफरमानियों से हमारी हिफाजत फरमाए, तौहीद और सुन्नत को समझते हुए उस पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जो लोग हालत ईमान में वफात पा चुके उनके गुनाहों को माफ़ फरमाए, जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। जब तक जिंदा रखे दीन पर, तौहीद पर जिंदा रखे, जब खात्मा हो खात्मा बिल खैर हो। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लिसाइरिल मुस्लिमीन इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बदूअ।